نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين بشير ونذير جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. دوستداران اہل بیت اطہار، عزاداران سید الشہداء و منتظرین حجت خدا، پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں حمد و ثنا ہے. محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود و سلام، اور اس کی ذات اقدس الہی کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ بندہ ناچیز، بندہ گناہگار کو ان ایام عزا میں آپ مومنین کی خدمت میں اس کار خیر میں شریک ہونے کی توفیق عطا کی. اور خاص کر کے سب سے پہلے یہ دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم جو کچھ بھی کہیں اور جو کچھ بھی سنیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ، اس فرش عزا کو بچھانے میں جن جن لوگوں نے جو خدمتیں انجام دی ہیں، جو مشکلیں برداشت کی ہیں، جس طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں، بالخصوص اس خیمہ حسینی کے بنیاد گزار مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین شیخ ذاکری کی روح کو پروردگارہ بلند درجات عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، اور پروردگارہ اس کربلا کے درس سے ہمیں سرفراز فرما. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج کی اس مختصر سی مجلس کا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ چند عرائض قوموں کے زوال کے عنوان سے انشاءاللہ چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. جس حدیث مبارک کو میں نے تلاوت کیا ہے، مجھ سے قبل ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام المسلم شیخ محقق صاحب نے اس پر ایک مختصر گفتگو بھی کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو. حدیث شریف میں پیغمبر نے عزاداری کو ڈیفائن کیا ہے، شہادت حسین کو ڈیفائن کیا ہے، اور عزائے حسین کو، شہادت حسین کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جملے میں ایسا دقیق نقطہ بیان کیا کہ جس سے ہمیں تا قیامت یہ پتہ چلے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ عزا ہے یا کچھ اور ہے. پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ حسین کی جو شہادت ہے وہ مومنوں کے قلوب میں حرارت پیدا کرتی ہے، اور حرارت بھی ایسی کہ جو تا قیامت کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. یہاں اکثر بیشتر جوان ہیں، اس لیے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بنیادی بیان کرتا ہوا چلوں. پیغمبر نے ایک لفظ استعمال کیا، حرارت، گرمی.
کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، جو بھی موجودات بنائی گئی ہیں فزیکل، یا جو چیز نئی بنتی ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی نئی شے وجود میں آتی ہے، جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے، چاہے وہ کیمیکل ری ایکشن سے بنے یا کسی فزیکل ری ایکشن کی بنیاد پر، ایک چیز سب میں کامن رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نئی شے جب خلق ہوتی ہے، کوئی بھی نئی شے جب وجود میں آتی ہے، تو اس کے درمیان حرارت یعنی ہیٹ ضرور پروڈیوس ہوتا ہے، گرمی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بنیادی عنصر ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز نئی خلق ہوگی، خلقت کے ساتھ حرارت کا رشتہ بہت پرانا ہے، خلقت کے ساتھ حرارت کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر نے عجیب جملہ اختیار کیا، کہا حسین کی شہادت مومنین کے قلوب میں حرارت پیدا کرتی ہے، مومنین کے قلوب میں گرمی پیدا کرتی ہے، اور گرمی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، چاہے وہ گرمی جسم کے اندر فیور یعنی بخار کی شکل میں ہو یا جسم سے باہر کے ٹیمپریچر کی شکل میں ہو، اگر دونوں صورتوں میں کہیں بھی اگر گرمی کی تمازت میں تپش میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے وجود میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر نے یہی تو بتانا چاہا ہے کہ جس کے دل میں حسین کے عشق کی گرمی ہوگی، عزاداری حسین کی گرمی ہوگی، وہ عزا تو ضرور کرے گا لیکن کبھی ٹھنڈا عزادار نہیں ہو سکتا، ٹھنڈا عزادار نہیں ہو سکتا۔ ٹھنڈا عزادار مطلب کیا؟ یعنی جو مرثیہ پڑھے، جو نوحہ پڑھے، جو مجلسیں پڑھے، جو مجلسیں سنے، جو فرش عزا بچھائے، جو تبرک کا اہتمام کرے، ان سب کی اہمیت ہے، اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن عزیزان محترم وہ جو روح عزا پیغمبر بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان اس فرش پہ آ جاتا ہے تو حسین کے عشق کی گرمی کا اثر یہ ہوتا ہے، انسان جتنا بھی غلیظ کیوں نہ ہو، انسان جتنا برا کیوں نہ ہو، وہ سرملا کی صفوں کو چیرتا ہوا، عمر سعد کی صفوں کو چیرتا ہوا، ابن زیاد کی صفوں کو چیرتا ہوا، عشق حسین وہاں سے ہر نکال کر لاتا ہے۔ عشق حسین ہر پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے اعجاز کربلا، یہ ہے اعجاز عزادار۔ یعنی جو عزادار ہوگا وہ سست نہیں ہوگا، جو عزادار ہوگا وہ صرف رسم و رواج کے زنجیروں میں جکڑا نہیں ہوگا، یعنی جو عزادار ہوگا وہ زمانے کے نشیب و فراز سے آگاہ ہوگا، یعنی جو عزادار ہوگا وہ وقت کے نمرود کو بھی پہچانتا ہوگا، یعنی جو عزادار ہوگا وہ وقت کے شمر کو بھی پہچانتا ہوگا، یعنی جو عزادار ہوگا وہ وقت کا علی اکبر بن کر، قاسم بن کر، حبیب ابن مظاہر بن کر اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اور جو یہ نہ کرے وہ کچھ بھی کر رہا ہو لیکن وہ عزاداری نہیں کر رہا ہے جس کا رسول ذکر کر رہے۔ وہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور عجب اہتمام ہے، قدرت کا عجب اہتمام۔ دوست احباب یہ کہہ رہے تھے کہ اس سال حالات کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، لیکن مجھے وہ حضرت زینب کا جملہ یاد آتا ہے کہ حضرت زینب نے کہا
میں جمال کے علاوہ اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی۔ اتنی سختیوں کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد ہم اور آپ یہ تصور کر رہے تھے۔ دیکھیے فرق آنکھ کا نہیں ہے، فرق آنکھوں کا نہیں، فرق ہے بینائی کا۔ عیبی عیب ڈھونڈتا ہے، ہنرمند ہنر ڈھونڈتا ہے۔ ان حالات میں چاہے عیبی جتنے عیب ڈھونڈیں، لیکن اللہ اکبر یہ اعجاز پروردگار ہے کہ جہاں جس محلے میں ایک مجلس ہوتی تھی، ایک جگہ فرش عزا بچھتی تھی، اللہ کا کرم یہ ہے آج ان محلوں میں، آج ان دیہات میں، آج ان شہروں میں جہاں ایک عزا ہوتی تھی 8 جگہ مجلسیں ہو رہی ہے۔ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ لطف نہیں تو اور کیا ہے، یہ اعجاز نہیں تو اور کیا ہے، اور شکر ہے پروردگار کا۔ اور حکومت پریشان ہے، ایڈمنسٹریشن پریشان ہے کہ آپ آزاداری کو محدود کریں، ایسے کریں، ایسے کریں، محدود کریں، پریشان ہے۔ میں بدست ادب ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ قوم کسی ایرے غیرے کو ماننے والی نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں ہمارے قائد کو، رہبر کو، اور ہمارے رہبر نے محرم کی 1 تاریخ سے پہلے خود ماسک لگا کر SOPs جاری کر کے بتایا کہ آپ کو اس سال عزاداری کیسے کرنی ہے۔ آپ اگر SOP جاری نہ بھی کرتے، ہمارے رہبر نے پہلے ہی SOP جاری کر دیا تھا۔ ہم اس رہبر کے ماننے والے ہیں، ہمارا قائد ایسا ہے، دور اندیش قائد ہے، دور اندیش رہبر ہے، جو سب چیزوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ اس سال بھی جوش کے ساتھ عزا ہوگی اور ہو رہی ہے۔ عزیزان، عزا انسان کے اندر وہ بے چینی پیدا کرتی ہے، وہ بے چینی جو خمینی کے اندر پیدا ہوئی، وہ اضطراب جو کربلائیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جب بے چینی پیدا ہو، اضطراب پیدا ہو، تو کیا کرتا ہے وہ انسان؟ بیٹھ پاتا ہے؟ کہا نہیں بیٹھ پاتا۔ وہ انسان سو پاتا ہے؟ کہا نہیں سو پاتا۔ وہ انسان چین کی سانس لے پاتا ہے؟ کہا نہیں، سانس نہیں لے پاتا۔ اللہ اکبر، یہی اعجاز کربلا ہے۔ اس درسگاہ کے اندر اتنے اصول، اتنے قوانین، اتنے پیام پوشیدہ ہیں۔ میں ایک جملہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ سب کے لیے، یوں نہیں کہ صرف شیعوں کے لیے، یہ مجلسیں ہندوستان کے مختلف گوشوں کناروں میں دیکھی جا رہی ہے، آپ کی عزاداری کو پورے ملک میں دیکھا جا رہا ہے۔ میں ان تمام دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حسین کی عزا، حسین کا پیغام نہ صرف ایک انسان کے لیے بلکہ پورے عالم بشریت کے لیے ایک سبق ہے۔ کیسے آپ تاریخ سمجھتے ہیں، تاریخ پر آپ کی نگاہ ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ، جسے ابتدائے حریت ہندوستان کہا جاتا ہے، ہندوستان کی آزادی کی بنیاد، فریڈم سٹرگل کی بنیاد 1857 کی جنگ، 1857 کی جنگ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کیا وجوہات تھی۔ بہت ساری وجوہات تھی، لیکن ان تمام وجوہات کو جو چنگاری عطا کی وہ ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا منگل پانڈے۔ آپ سب جانتے ہیں۔ سنیے حسین کا پیغام کیسے قوموں کو نجات کا راستہ دیتا ہے۔ ایک سپاہی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا،
شیعہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک سپاہی تھا منگل پانڈے. جب اس نے دیکھا کہ یہ استعماری طاقتیں مسلسل تمہاری مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، مسلسل تمہیں دبا رہے ہیں، مسلسل ہندوستانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلسل تمہیں نیچا دکھانے اور پست دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالات پہلے سے خراب تھے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر اس ذلت کے توق کو گلے سے اتارنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن ایک سپاہی پوری فوج کے درمیان سے اٹھا اور اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں اس ذلت کو برداشت نہیں کروں گا، میں اس ذلت کو برداشت نہیں کروں گا. عزیزو جوانوں، ایک ہندو سپاہی نے حسین کے اصول پر عمل کیا، ایک ملک کی آزادی کا بگل بچ گیا. اور اگر پوری قوم حسین کے اصولوں کو اپنا لے، اور اگر پوری قوم حسین کے اصولوں کو اپنا لے تو کیا پوری قوم کو نجات نہیں مل سکتی؟ بے شک مل سکتی ہے. لیکن ہم نے کربلا کو محدود کر دیا، ہم نے حسین کو محدود کر دیا، ہم نے عاشورہ کو محدود کر دیا، ہم نے عزاداری کو محدود کر دیا. اور جب انسان عزا کو، اس پیغام کو محدود کرتا ہے، اصل اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے. قوموں کے زوال کے بارے میں مختلف علماء نے، دانشوروں نے کتابیں لکھی ہیں، مقالے لکھے ہیں، سب لکھے، بہت سارے. لیکن جو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ امیر المؤمنین کی نگاہ میں، علی کی نگاہ میں قوموں کے زوال کے اسباب کیا ہیں. اور اہل ذوق مطالعہ کرنا چاہیے. میں جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 25 میں سے بیان کر رہا ہوں، خطبہ نمبر 25. کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ کس طرح سے بشریت اور کس طرح سے قوموں کا زوال وجود میں آتا ہے، کس طرح سے قومیں پست ہو جایا کرتی ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہلا نقطہ بیان کرتے ہیں، پہلا پوائنٹ کیا فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے قومیں پست ہو جایا کرتی ہیں، ڈگریڈ ہو جایا کرتی ہیں. تو پہلا نقطہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، منکم باجتماعہم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم. کسی بھی قوم، کسی بھی نیشن، کسی بھی سوسائٹی کے زوال کا پہلا ریزن جو علی بتاتے ہیں وہ یہ کہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود بھی متحد ہے اور تم حق پر ہونے کے باوجود بھی تفرقہ کا شکار. یہ بات صحیح ہے کہ تم حق پر ہو، لیکن عزیز علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انسان صرف اس بات پر خوش نہ ہو کہ میں حق پر ہوں، میں حق پرست ہوں، میں حق بجانب ہوں. اگر کسی سوسائٹی کو ترقی کرنی ہے تو صرف حق پرست ہونا کافی نہیں ہے، حق بجانب ہونا کافی نہیں ہے، اس حق پر متحد ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس حق پر یونائٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس حق پر یکجا ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ خطرہ اگر باہر سے ہو تو انسان اس کا سامنا کر سکتا ہے، لیکن اگر خطرہ اندرونی ہو، انٹرنل تھریٹ ہو، تو یہ انٹرنل تھریٹ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. میں ایک مثال دوں تاکہ آپ کی خدمت میں ایک یہ بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
دیکھیے ایسی سست اور ٹھنڈی صلوات سے نہ امریکہ گھبرائے گا نہ کورونا گھبرائے گا. اگر بسیجی ایسی ٹھنڈی صلوات پڑھیں گے تو دیگر کا کیا حال ہوگا. عظمت محمد و آل محمد پر باواز بلند صلوات پڑھیں. امیر المومنین فرماتے تم حق پر ہو لیکن متحد نہیں ہو. وہ باطل پر ہیں لیکن پھر بھی متحد ہیں. میں مثال دوں جوانوں کے لیے, ریلیونٹ مثال دوں آج کی. ہم اور آپ کا سب سے بڑا دشمن, جسے ہمارے رہبر کبیر نے شیطان بزرگ کہا, کیا نام ہے اس کا؟ امریکہ. پورا نام کیا ہے؟ کہا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اگر آپ میں سے چند افراد نے جس جھنڈے کو ہم یوم القدس کے دن نظر آتش کرتے ہیں, اس جھنڈے کو اگر غور سے دیکھا ہو تو اس جھنڈے پر کتنے سٹارز ہیں؟ ستارے بنے ہوئے تھے نا, سٹارز کتنے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ, جلانے سے پہلے آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں. 50. اور ہر ستارہ, ہر سٹار کس کی علامت ہے؟ ایک ایک سٹیٹ کی علامت ہے نا, ایک ایک ملک کی علامت ہے. ہر ستارہ ایک ملک کی علامت ہے. 50 جھنڈے امریکہ کے ستارے پر, اور یہ کرتے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ بدر وجود میں آئی, جب جنگ بدر واقع ہوئی, تو جنگ بدر سے پہلے رات کو میٹنگ ہوئی. سن رہے نا, بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. جنگ بدر سے پہلے رات کو میٹنگ ہوئی, جائزہ لیا گیا. یہ ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے, پہلے سب کچھ چیک کرتے ہیں. ٹیمپریچر کتنا ہے, ہوا کا رخ کیسا ہے, فوجیں کتنی ہیں, ٹوپوگرافی کیسی ہے, سب چیزیں چیک کی جاتی ہیں نا. کفر کے قصر میں میٹنگ ہونے لگی. کہا کہ صرف 313 ہیں, کل ہمیں جانا ہے میدان میں اور سارے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لینا ہے. 313 ہی تو ہیں, بس جا کے گھیرنا ہے. لیکن یہ امام حق کی اطاعت کا جلوہ دیکھیے, امام حق کی اطاعت کی تاثیر دیکھیے, امام حق کی اطاعت کا اثر دیکھیے کہ جب جنگ بدر واقع ہوئی, جب جنگ بدر رونما ہوئی, عزیزان محترم, جو کفر محاصرے میں لینے آئی تھی وہ خود کل بدر کے میدان میں گھیرے میں آ گئی. چاروں طرف مسلمان تھے, کفر پریشان تھے. اور جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی, اس کے بعد جب جائزہ لیا گیا, اینالائز کیا گیا کہ کیوں ہارے. بھئی ہار جیت کے بعد میں بیٹھ کر تجزیہ کیا جاتا ہے نا, کیوں ہارے؟ تو تجزیہ نگاروں, اینالائز کرنے والوں نے کہا کہ ہماری رپورٹ غلط تھی, ہماری رپورٹ غلط تھی. کیا رپورٹ غلط تھی؟ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ صرف 313 ہیں, لیکن جب میدان میں گئے تو چاروں طرف مسلمان تھے. اطاعت کا جلوہ دیکھیے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ پرانی بات ہے, ایک نئی مثال دے کر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. آج کے دور میں سن 2006 کا واقعہ, جب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو پھر سے کفر نے میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ کہا کہ بس کتنے ہیں, 4000 ہی تو ہیں. کتنے ہیں؟ 4000. ہمارے پاس نیوکلیئر پاور, ہمارے پاس سیٹلائٹ, ہمارے پاس بہترین جی پی ایس, بہترین اسلحہ, بہترین فوج, ہمارے پاس لاکھوں کی فوج ہے, اور وہاں صرف اور صرف 4000. اطاعت کا جلوہ دیکھیے.
جب 2006 میں یہ جنگ واقع ہوئی تو پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا، تاریخ نے وہ دن دیکھا کہ جب میدان میں یہ صہیونی فوجیں اتری ہیں تو دیکھا کہ یہ گئے تھے اس حزب اللہ کو گھیرے میں لینے کے لیے، لیکن چاروں طرف سے حزب اللہ نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ گئے تھے محاصرہ کرنے لیکن خود محاصرے میں ہو گئے، اور یہ انٹرویو اسرائیلی آرمی چیف کا موجود ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے ترقی یافتہ ہیں، آپ اتنے سپر پاور ہے، کیسے ہار گئے؟ تو وہی جواب دیا جو 1400 سال پہلے کفر کے انٹیلیجنس افسر نے جواب دیا تھا کہ ہماری انفارمیشن غلط تھی، ہمیں کہا گیا تھا صرف 4000 ہیں، لیکن 4000 نہیں تھے۔ بس عزیزان محترم، آپ کی زحمت تمام، اگر امام اور رہبر کی اطاعت ویسے کی جائے جیسے کرنے کا حق ہے تو یقیناً نصرت خدا آپ کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ کی مدد اس قوم کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ کی مدد اس قوم اور اس بستی کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس قوم و بستی کو سربلندی عطا ہوگی۔ چونکہ وقت نہیں ہے، میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ خداوند عالم ہم اور آپ کو انشاءاللہ ان لوگوں میں شمار نہ کرے جنہوں نے اہل بیت کو تنہا چھوڑا، وقت کے ولی کو تنہا چھوڑا، وقت کے امام کو تنہا چھوڑا۔ پروردگارہ ہم سب کو ناصران امام میں قرار فرما، حقیقی کربلائیوں میں قرار فرما۔ پروردگارہ روز محشر ہم کو ان اصحاب و انصار کے ساتھ محشور فرما کہ جنہیں حقیقت میں عاشقان حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے کرم شیخان میں بشر لہذا روزہ خان مجلس بکن علماء حضرات نوحان و مغزارش مختصر سی کا مجلس کو شون چوسا یا تو تصویر مطلب حالات سے جڑے ہوئے یہ حالات کو ہمیشہ نظر رکھنا یہ مجبوری اور نظر رکھنا گاہ طریقے گستاخی، گاہ طریقے گوشت سے، گاہ طریقے گوبریت سے آزادار حسین نظام بنسمین لہذا گاہ طریقے گارگین سے رہنما خطوط کی ایسوپی خلاف دست بالکل بھی بچا ساروں کا مسئلہ دربان مسئلہ سے 50-60 سالی کا نیاو کھاما جوشا تمنو پر جوشا حبیب ابن مظاہر تمنو پر جوشا انشاءاللہ اتنا سواب شدر سچے لیکن سب کو بہترین طریقے کا مطلب مجالس پر گزار ہوں یہ اندر دنیا رکھتا ہے ہندوستان کی گاہ جگہ نبی طریقے کا مجالس پر گزار ہوں یہ مجبوری نظر سے گستاخ من بھی بچا تو مجلس کی تیمیوں سے سخت رو انسانی چون سے تو کھاما جا سے ہوتا 10 سالی کا رسا تو بالکل بھی ہوتا وہ غلط رسل سوچ ہونا گستاخی رسل سارون مسیوت سے کھاما جوشا اور سب اپن اس میں ایسا پرشیوت سے یوں دلی سب مجالس سے دین سے شیوت سے نابود سے چاہے مجالس سے چاہے غیر مجالس سے مادم رسل واحد سے مادی فروز ربانی کا مصدر ناچی رہبر کو اس طرح اندرے کا یا نچا گارڈنس میں گوشت مضبط ہے جو چھنا چھتے کا عمل کرتے ہیں واقعاً عمل پر روشن نام اثر مدار دننا سوشل ڈسٹینس میرے بچا ماسک ہمیشہ محبوظ اچھا ماسک کا سنچا لقوں کیوں جوشا سے کہتے بسا زیادہ چھوٹ گیا ہے اسی کو بچا 20 سیمان سے زیادہ لقوں یہ سکون یہ بچا یہ خیال کرتا محبوب نام کھاما لاس کو کلامی کا دو بچا مجالس سے کیسے بسا مجالس کا کڑی نظر چکچی رسالت تولی کرتا ہوں تو ضرور کھانا نہ مانگو کہ ماتم کو دی مجالس میں حسینیوں تو سے صرف میری نسل ذرا سا تحصیل میں علاقہ سے میں پورے دنیا کی مجالس حسینی کا نظر رام
kursi ka Hussein azadar ko jama sose duniya inqilab hum mishara ta nazar bi shikso lihaza matam badnam mein na future se lihaza bahar lena namo lena janga ta se milcha alag alag shuksa dara hai kara agar suru chीज इसके खिलाफ को जो मैंने को गुनाहगार ताकि इमाम को जमीन रहबर को उसका सर बोले को गुनाहगार ये सच्चे नहीं क्या रोजा और है तो सब से لهذا जो अमल बचाने मजबूरी नजर है सबसे असर रास्ते इस वजह से वैसे नाम को रास्ते बड़ा है करम सिर्फ दावर की वाली लोग जैसे नास्ते नमल की वाली बरू भी लिहाजा बरू का सच को से रास्ते लोग जरा को गार्डन से रियो का गार्डन से मुताबिक रहेगा गवर्नमेंट गार्डन के हिसाब से इतना रास्ते में सोचा रास्ते में बारिश हो सलो से सोचा यम कम रखा के बच्चा नाम चोपा गमायो गामा का बनायो लेकिन कटी मजबूरी नजर आ सकता है मेहरबानी से ऐसे हम बचा चक्का जरा शुरू से मेहरबानी का इख्तिसार बचा और नाम से रास्ता में असली रास्ता जिसका जोजना ताबू या संपा दो मेट अगर के वक्सी सिर्फ दस्ता था उसी दस्ता छचे लेकिन कहता गामा गुजारिश मेहरबानी बिजनेस में का अमल बचा मेहरबानी इख्तिसार का मजालिस पर इख्तिताम बचा तमाम गामा जुसरीमो एडमिनिस्ट्रेशन عملان مسیح عملان و برسمان لما جسدی کو بهتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد محمد وعجل وأهلك أعداءهم واحفظ إمامنا وانصر وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الحسين بن علي عليهما السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صدق مولانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. انشاءاللہ ہمیشہ تحت توجہات و مراہم خاصے حضرت بقیت اللہ العظم بہرمند شیخ خداس غنی ریدی قلیل ازادارین بارگاہ حسین نو قبول سونسے انشاءاللہ بارگاہ الہی نو قبول چاہت پن نصیب سونشک و خدا سنگتنگا ما صحت سلامت جگ سے سال آئندے سا انشاءاللہ ماہ محرم الحرام استقبال باید پنگتنگا ما توفیق سونشک. علی حالین چند جملہ انتخت ملارس بیت مختصر طوری کا کہ حادثہ عاشوراء گنگمار تخفیت ایک قلیل مدت چگینک واقع سم یعنی 2 محرم ابا عبداللہ الحسین کربلالت ہن 10 محرم بعد از این کی یعنی ظہر نماز ادا بسر جبنا عصر سقبا کلن حادثہ عاشوراء تمام سن حتی خیمغا یعنی عصر عاشوراء کا غارت بس مختصر سے ٹائم چکا
اما دی مختصر سے حادثہ ہاں درنگ سپا پابر جالستا یوم القیامت چلو شئین پابر جالو شئین چیزر بنا حسین ابن علی دے مشن پینو حسین ابن علی دے انغلاب پینو چیز کھچک نگیرا نمایان چچین چیز کھچک یعنی ابا عبداللہ الحسین دی یعنی انغلاب پینو وجودیت اور دینوگنا مختصر چیز نیس نزینتا عرص بید کہ ابا عبداللہ الحسین فی اقبوز کھری فون محمد حنفیہ بعنوان وسیعت توری کا کسل بیونگندو ہاں نا حسین خارج سنکن من جا چلے منصب چلے ریاست چلے یا مثلا یعنی کرسی چلے بلکہ حسین ابن علی چی مینس کیت پن انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی یعنی پیغمبر امت کو اصلاح بایت پی مینگنا پیغمبر امت کو صحیح راہ پہ کچھوں میت پہ مینگنا خب اصلاح نمبر گسپت نام سا چیش خراب سون سیدنا اگر چیز خراب سونسیوت نانگا نیری گاڑی کا تو خراب چنا میگ نکل شده کرچین خوز گا نیرار چوست تاچین مستریز اصلاح بستا چین اب عبداللہ الحسین دیرین کربلال اسکیوت سدنا یکی از هدف امام حسین علیہ السلام این یعنی مصداق کامل هدف من یکی از یعنی چی اهداف امام حسین اصلاح امت پیغمبر این یعنی اب عبداللہ الحسین دی حساب اصلاح بارگوشے کی چی سونسیوت پنس امت پیغمبر لا گتو خرابی جامعہ یونسیت پنسو اور نصر سے مقصد پو اريد ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر امگنی رستو جامعہ پیغمبر انو کی بعد از یعنی 50 سال رحلت پیغمبر گیپنا دی جامعہ انو چی خرابی یونس کی ابا عبداللہ الحسین اللہ تمام اقربا گنگما تمام عیالبار گنگما اولاد گنگما تمام گنگما کشت کربلا لسیت پرگوس چی خرابی گیت من جامعین لذانگان یہ صدر اسلامی کیوں چین نبی مکرم اسلام اس وقت کہ حجت الوداع نو کہ پیغمبر آخرین حج ان منام خداوند عالم شیطانونا آیا نازل سون غدیر ضرب دمل سے کہ لبنا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دی آیا بس پنا پیغمبر یعنی خداوند عالمی اطاعت بسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فیق ممبر کرنا من کنت مولا فہا علی مولا اللہم والی من والا و آدی من آدھا دنگا میں تار تخفیت کسل بیونس دو کسل چک بیون منا ینگ جبرائیل فی اپو نازل سکیوت کسل بیونت الیوم اکملت لکم دینکم دیرین یاری دین پچی سوم کامل سوم ہاں دیون منا تمام گنگ مس یعنی امیر المؤمنین لا مبارک بادی پیش بس علی مبارک بادی پیش بس منصب امامت کا منصب خلافت کا بلا فصل خلافت کا امیر المؤمنین لگنگ مس ہاں تبریک عرص بس اب بعد اسی کے پیغمبر فی اپو مدینین اسکیوت 70 دین ارگیت نا پیغمبر دنیا تکن رحلت سکیوت دنیا تکن رحلت سکیوت پہ وقت ینا پیغمبر باس تکرار بس ہاں قلم نا کاغذ کیوں سے تکرار بس ولدین زرکنون الشیزیز ہاں حسبنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ کتاب تا چھکچے انزیز کتاب تا چھکچے لذا بعد ازی کے پیغمبر فی اپو رحلت سکیوت ہاں چی سونگ یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہی اپو کنار سونگ اینو نیرا یعنی چی سونگ دار الخلافین یعنی خلیفہ معین سونگ انتخاب بس خلیفہ انتخاب بس اب یونگن ایران دینا انتخاب بس پہ خلیفان خلیفہ اول کنا خلیفہ دوم دیکنا خلیفہ سوم دیکنا یونگن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعنی مدت یعنی مختصر چک دینو فرصت چک تھو بندو ہاں یونگن ایران یعنی جامعہ اسلامی بعد از این کی رحلت پیغمبر دی امامت پو تبدیل سن خلافت کا اب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعنی شہید کیوت امام مجتبائی فیقس کیوت امام مجتبا دک سمتنس حتی مسجد پیغمبر یعنی کھری لباس ننگل تک چی گونے چھار گوز جنگی گوز لکن گونے چھار گوز دے حساب پہ امام مجتبائی جان لخطر سوں آخر العام اور کھری یعنی ننگ پہنو ہاں کھری ننگ پہنو
کھری یعنی بوستری پوز زہر تاس دنیا تکنا امام مجتبی بھیپو شہید کیوت اب یوں امام حسین علیہ السلام وقت پکی 10 سال معاویت ابن ابی سفیان نے سے زندگی بسنگ 10 سال معاویت ابن ابی سفیان یعنی شام یعنی حکومت بس امام حسین علیہ السلام مدینہ نو جخشی یوں اندو امام حسین شیتے یوں سنا عرص بندو ہاں یا حسین گا یقینیو دیرس قبول بچین ہاں ناس نریر گیا بنا ہاں نیفرو یزید نری چی چد یعنی نائب چد خلیفر چد دیرے کوئی کہ بیعت بزر معاویہ کھورس سلند لذا ابا عبداللہ انکار اب یعنی امام حسین علیہ السلام دوران پہنو چی سنگ زربنا دی خلافت پو تبدیل با سلطنت سنگ تبدیل با حکومت سنگ تبدیل با حکومت چانا معاویت ابن ابی سفیان زنتشتوس دے جامعہ اسلامی نقدنار خرابی پیش بس پن کی یعنی مہمترین خرابی اساس اسلام بنیاد اسلام جامعہ نقدنار کنار تاس جخص اساس اسلام چین میں امامت ان من منصب امامت ان من اور منصب خلافت کی امام معصوم من حقدار ان منن ادو جامعہ نے کنار تاس حتی منبر کنا نعوذ باللہ لعنتا سب بس لذا جامعہ اسلامی یعنی دی حساب پسترین فوق پہ علت پکھنا دیا ان دی حساب ذلتیں فوق پہ علت پکھنا دیا ان کی منصب امامت نے کنار سوس منصب ولایت نے کنار چھانا ذلت درنگا نیرا نمایان تھونگن دیاں نیرا درنگا نیرا کرنے بیستو یکو میں گتا نمایان یوز دے جامعاؤ دے کشور کو کی منصب ولایت نہ امامت پیروکار انان دے یلپو کی منصب ولایت کا قائل یوتان 40 سال بائیکارڈ بس یقنا ہاں دربو یوم مندو کھری کنگ میں کا لنگ سے دگندو امو باقین لطوس غنیرز زلیلانہ استقبار از گوئی کا لگپا کیاں ہندو زلیلانہ استقبار یعنی استقبار از گوئی کا سن سے پکسمار کیاں ہندو چیہ ضربان منصب ولایت میں ولایت نہ امامت دی اقتدار پس ولایت نہ امامت دی اقتدار پس دے حساب پو خطر یتسک کہ معاویت ابن ابی سفیان امام مجتبی شہید بروس لذا امام حسین علیہ السلام دی تھونگ اگر نہ ساکت کا تو دگزس نارگ نا دی منصب ولایت نا منصب امامت پو کلن جامعہ اسلامی نے چھچدو ازبین چھچدو لذا امام حسین فی اپس کا سلبی ہوں گے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی نس نری اپوچی امت کن اصلاح بچین ومیتنا اصلاح باید پرچا آیا دوران امام حسین انہوں نماز بکھن میت پینا یوت پین قرآن زرکھنا یوت پین صدقات انکھن خمس نمام گنگا یوت پین اما نماز کی بدون ولایت نماز کی قرآن کی یعنی امامت کنار تاسز اس پہ دے نماز پلا ارزش میں اور یعنی دے یعنی امامت نا ولایت کنار تاسز اس پہ دے قرآن پلا ارزش میں جو ارزش میں پنا نماز یوتسو روح نماز پشی سے یوتسو دینا چکلہ تلاوت یوتسو مگر کربلا لقاریان قرآن میں پنا امام حسین علیہ السلام نے مقابل بلے مانگویت پن قاریان قرآن اب عبداللہ الحسین یعنی سر اقدس پوز نیزی کوئی کہ یعنی قرآن زربنا کھو چھوڑت قرآن بلے اصلا یعنی چی میں زربنا ہاں جنہ توجہ میں امامت کنار تاس تھونگ منا ابا عبداللہ الحسین بابا دی یعنی لفظ اصلاح کلمہ اصلاح شعار انبیاء ہاں 1,24,000 پیغمبر یوں ستنا اصلاح امت مین یوں ست ادون گنگ مصر براہ پنگنیری پیغمبر اس گچک اصلاح چک بس ہاں پیغمبر خاتم اس گچک اصلاح چک بس جامعینو مشرقیت چک موحد کا بدل بس جامعینو بت پرستیت چک خدا پرستی کا بدل بس جامعینو روایت چک شراب خاریت چک دیون گنگ ما پیغمبر پیا کو تبدیل بس بے حلالیت سکا لذا شعیب پیغمبر سن کسل بھی اومندو گا ہاں ان اريد الا الاصلاح نا شعیب پیغمبر جد اصلاح پمیت پا اصلا
یعنی چی بامامید اراده بامامید بس دی اصلاح بچه سپود تمام گنگ می وظیفه این سو نگن یری کن وظیفه این نگن یریز رنگ رسوس نا اولی که رنگ رسوی کنه شروع بار گوشه این ها اولی که رنگ رسو اصلاح بوس دکن رنگ رسوی نگن ینو اولاد کن نگن ینو یوت پی زنزوس کن اصلاح باید پی کوشش بوس کسل بیومید و قرآن نگن یرا قو انفسکم و اهلیکم سترون سجو کری نفس پونا کری ها یعنی اهل ایال اصلاح بکن مویوس اصلاح بکن من مویوس پیغمبر زمانه نگی یکی از مصلح سوی این زربان پیغمبر اگرامی فیق پو این ها یکی از مصلح سویوز پیغمبر مقابل عبدالله ابن عباسیوز و غلط مبوز منافقان لس مبوز زربنا قرآن ازغن یرا کسل بگند و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض و زمین فساد ایجاد مبوز زربنا خوش چیزه نا مصلح این نا مصلح اینسس نا مصلح این زربنا قرآن اس کسل بگند الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون شعور متسو لذا اصلاح باید پو نگن یری فرس این نگن یرس نل رنگ رسو فرس بار گوشین رنگ رسو اصلاح بار گوشین دیکن نگن یرن کله کا محله اصلاح بار گوشین خرابی کتیود بابا امر بالمعروف نهی از منکر گامی کا واجب میں نا امر بالمعروف نهی از منکر گامی کا واجب ہے پیغمبر اگرامی فی کس کسل بیونگد گاس سوچ گد امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا تو بنا فهو خلیفۃ اللہ خدای خلیفین و خلیفت الرسول پیغمبر خلیفین امر معروف باید پلنگان اینا شرائط یود شرائط پچین در بنا عالم بما یامر شس پر گسید آیا دو یعنی معروف این سگیا منسوک معروف این کن پیکا امر بار گوشه این منکر این کن پوش شس پر گسید او ده منکر پیکا چی بچین ها نهی بار گوشین کرملال امر به معروف نهی از منکر من مومس بس ها کرملال اصلاح بکنا بیم دینون امر به معروف نهی از منکر بکن چیک چیک سو انذر بنا یعنی اتا چیک شونگی زیاد پنلو چیک پو امام حسین لشکرینو چیک پو عمر سعد لشکرینو یه وقت یومس نظرنو حسین لشکرینو کنه فنولا ها عامر یوم چرنگا چانی هم بو توزده نعوذ بالله حسین ابن علی نی هم بودونه کان گمراه چچین یعنی نهی از منکر با مشیس اب گنیرا موسم پسان ساتھ متاز انشاءاللہ باران رحمت نازل سنسک خداوند عالم انشاءاللہ دی باران رحمت پنگنیرا ادامل سے خدایا نچنگنگ مرگل میں اسپون لدی رحمت ذریعے کے یریس مغفرت چھت میں نصیب شزد بوس یوں گنیرا آٹھواں محرم اندرین مختصر توسل چنگاز انتخد ملا عرص بد انشاءاللہ ایکاش فرصت سو مننا چیز کھچنگاز بیان بچن من اللہ ایو حالین انشاءاللہ یا فرصت چسو مچی کئی انتخد ملنگا بیان بیت یونگن یرا آٹھواں محرمہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام فی اقفو تبسل لکھرچین علی اصغر سو انجو ہاں علی اصغر لنس پر ازر بمی امت ندول بمی نمت بابا 6 مہینے میں گو چک زٹوک پا علی اصغر زر معروفیوت کربلان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام روایت نیستوک وقت کہ ودال یومنا ہاں امام حسین علیہ السلام علی اصغر مبارک کوکمے کا بوسا بگذر بنا حرملی دا شخمہ حسین علی اصغر فیق پیر کوکمے کا دکسلو دی روایت چک چک نارس بن ابا عبداللہ خیمگاہ نسکیوت ودائی منگنا السلام علیکہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ خدا حافظ دسکت پو زینب کبرالت سربنا شخمہ بسی علی اصغر فیق پو فامیل کری ابا عبداللہ خدمت سویون فن حسین علی اصغر جگمسو من جوزیزی چوچو سامت پا شاید دشمن کل رحم چیونو گلے فنو یا اللہ امام الزمان ابا عبداللہ الحسین علی اصغر میدان کرس کیوت دشمن مقابل لدشمن خدا اگر نعوذ باللہ اگر نہ حسین گناہگار کا تو سنگنا دی میگیوت پچی گناہ بسی اچھو قدرہ چکی تزمی آج رک اللہ انشاءاللہ امام زمانی گنیری نظر بچین روز جمعی نہا امام زمانی اتو بس حجت ابن الحسن عزا خانین یر نظر چی بس آیا مولا آیا
حسین کسل پو تمام مسان دشمنی طرف نس شعبہ پیدای حسنا علی اصغر مبارک کوخمه کدوگ بسایا وقتی که دشمنی دا علی اصغر کوخمه کجوگز بنا ببردون پوللتسن علی زنبلو یا اللہ یا بابا یا حسین ینگل چرگوس بمدی و بابا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وصيام الذين ظلموا أي منقلب